الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا وعلى آلك وصحابك يا سيد الله صحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله قائدار رسالت شہنشاہ نبوت مخزن بود و سخاوت پیکر عظمت و شرافت محمود رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تمہیں کوئی چیز بھول جائے تو مجھ پر درود پاک پڑھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو بھولی ہوئی چیز تمہیں یاد آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہاں جی، کوئی مشکل کام نہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی کی سنی سنائی بات، ایک ہوتا ہے آپ بیتی بات۔ میں نے ایک بار نہیں کئی بار اس حدیث پاک کو آزمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی چیز رکھتے ہیں دوبارہ تلاش کرتے ہیں تو وہ ملتی نہیں، جب یہ حدیث پاک ذہن میں آتی ہے تو فوری طور پہ صلی اللہ تعالی علی محمد درود پاک پڑھنا شروع کر دو۔ اللہ کی رحمت سے تمہیں یاد آ جائے گا کہ میں نے وہ چیز فلاں جگہ پہ رکھی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو صرف یہ باتیں سننے نہیں، ان کو یاد بھی رکھنا، اور صرف یاد ہی نہیں رکھنا، اس پر عمل بھی کرنا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ پیرانے پیر دستگیر حضور غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی 2-4 سال پہلے ہم سے رخصت نہیں ہوئے، وصال نہیں فرمایا آپ نے، آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے تقریباً 900 سال ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آج بھی ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ بے شک۔ کل خیرن کچھ کر بخیر، اچھے کام کر، تیرے مرنے کے بعد تجھے اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم جیلانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکان حضور سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار شکار کے شوق سے جنگل کی طرف نکلے، دیکھا کہ جنگل سے ایک نیل گائے آپ کے سامنے آئی، آپ نے تیر کمان میں رکھ کر چلایا، جو ہی چلایا تو غیب سے آواز آئی، عبد القادر ہم نے تجھے دنیا میں اس لیے تو نہیں بھیجا کہ تو جا کر جانوروں کا شکار کرے، ہم نے تو تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ تو جا کر لوگوں کے دلوں کا شکار کر۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میرے اور آپ کے پیر دستگیر سرکار غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا شکار کیا کہ آج بھی ان کی حکومت لوگوں کی گردنوں پر بھی ہے اور لوگوں کے دلوں پر بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان ہم اللہ۔ سے پوچھے نا تمہارا نام کیا ہے، ہم بتا دیں گے، والد صاحب کا نام وہ بھی بتا لیں گے، دادا جی کا نام وہ بھی، اس سے آگے بڑوں سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ دادا جی کے ابا جی کا نام کیا تھا، مگر میں قربان جاؤں غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان پہ کہ چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہیں کہ غوث اعظم کون ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ پیرانے پیر دستگیر غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا تھا؟ کیوں ہر مہینے 11 مناتے ہیں اور ذکر خیر کرتے ہیں، ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ آپ کا نام کیا تھا۔ وہ پیرانے پیر دستگیر 11ویں والے نام سے مشہور ہیں، مگر آپ کا نام عبد القادر ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عبد القادر۔ عبد القادر کا بندہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ قادر کا بندہ، سبحان کا اللہ۔ بندہ، عبد القادر۔ ہمیں اپنے نام کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو میرے ماں باپ نے میرا نام رکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ ماں باپ نے تو نام رکھا ہے شریف، اور میرے میں شریفوں والا کام ہے ہی کوئی نہیں۔ ماں نے نام رکھا سرکار غوث پاک کا عبد القادر، قادر کا بندہ یعنی اللہ کا بندہ، تو غوث اعظم نے ثابت کر دیا کہ میں اللہ کا ہی بندہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، اور قرآن پاک بغیر کسی ناغے کے روزانہ تلاوت فرما کر ختم فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 471 سنہ ہجری کو دنیا میں جیلان شہر میں تشریف لائے، یعنی پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد سے نکلے نماز پڑھ کر، تو دیکھا کہ وقت کے بادشاہ کے چند سپاہی
अपने सरों पे मटके उठाए जा रहे हैं। आपने पूछा ये क्या लेकर जा रहे हो? वक्त के बादशाह के सिपाहियों ने कहा बादशाह सलामत के लिए शराब लेकर जा रहे हैं। कोई मामूली आदमी गौसे आजम थे नहीं, दुनियादार लोगों से डरने वाले तो थे नहीं। और ये भी आपको पता है कि बुजुर्ग हाथ में लाठी रखते हैं, डंडा रखते हैं अपने हाथ में। बस आपने जब सुना कि शराब लेकर जा रहे, शुरू हो गए ऐसी पिटाई की कि तमाम शराब के मटके जो थे वो तोड़कर जरा जरा कर दिए। लोग हैरान व शस्तर, बाबा जी ये वक्त के बादशाह के लिए शराब जारी थी और तुमने तोड़कर उसे खत्म कर दिया। अल्लाह अकबर। सिपाहियों ने जाकर शिकायत कर दी। एक बाबा जी थे, नूरानी चेहरे वाले, सफेद दाढ़ी वाले, मस्जिद से निकले। उन्होंने पूछा, हमने सही सी बता दिया शराब लेकर जा रहे हैं, किसके लिए? बादशाह वक्त के लिए। तो फिर हुआ क्या? उन्होंने डंडे से सारे मटके तोड़ दिए। बादशाह सलामत ने फौरन हुक्म किया, जाओ उनको बुला कर लाओ। बुलाया गया, पूछा गया, आपने तोड़े? हाँ हाँ मैंने तोड़े। क्योंकि तुम्हें जरा भी ख्याल ना आया कि वक्त के बादशाह के लिए शराब जारी थी? इरशाद फरमाया, ख्याल ही तो आया था इसलिए तोड़ दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पी लेता तो तू सीधा जहन्नम में जाता, क्योंकि अल्लाह ने शराब को हराम करार दिया है। अरे तेरे पे रहमी तो आ गया था कि हमने मटकों को तोड़ दिया, ना शराब होगी ना तू पिएगा। सुभान अल्लाह। बादशाह ने देखा कि ये है ईमान का तकाजा, ये है मोमिन होने का तकाजा, ये है अल्लाह के वलियों की निशानी कि बादशाह वक्त से भी नहीं डरे और शराब को उन्होंने जाया कर दिया। कहने लगे, गौसे आजम जिलानी, आज के बाद मैं बादशाह वक्त तुम्हें अपने मुल्क का मुहतसिब मुकर्रर करता हूँ कि तुमने लोगों का हिसाब लिया करना है। इरशाद फरमाया, मुझे कोई जरूरत नहीं तेरा मुहतसिब बनाने की, तेरे से बड़ा बादशाह है जिसने मुझे मुहतसिब बना दिया है। सुभान अल्लाह। कौन सा बड़ा बादशाह है? इस मुल्क में तो बादशाही मेरी ही चलती है, मुझे ही लोग बादशाह मानते हैं। वो मेरे से भी बड़ा बादशाह है जिन्होंने आपको मुहतसिब बनाया है। इरशाद फरमाया, हाँ मैं जिसका बंदा हूँ उसी ने मुझे मुहतसिब बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर, अल्लाह का बंदा, जिस अल्लाह ने मुझे दुनिया में भेजा है उसी ने मुझे मुहतसिब बनाया है। इसलिए मैं किसी दुनियादार बादशाह से ये ओहदा लेना पसंद नहीं करता। तो पता चला कि हर नशा आवर चीज अल्लाह ने हमारे लिए हराम करार दी है। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान। अल्लाह फरमाता है, फजतनिबूहु, तुम जुए से, तुम शराब से, तुम नशिया से बचो। अल्लाह ने तुम्हें इससे बचने का हुक्म दिया है। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह हम खुद भी बचेंगे और अपने बच्चों को भी हर किस्म की मनसियात से इंशाअल्लाह बचाएंगे इंशाअल्लाह। एक तो ये बात। और दूसरा, सरकार गौसे आज़म जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह से बड़ा प्यार था, अल्लाह से बड़ी मोहब्बत थी। एक शख्स आया आपकी खिदमत में, अर्ज की, हुजूर दुआ करें मुझे अल्लाह से प्यार हो जाए। फरमाया, बहुत बड़ी चीज का सवाल कर रहा है, अल्लाह से प्यार हो जाए, अल्लाह से मोहब्बत हो जाए। जी हुजूर, अल्लाह से मोहब्बत की दुआ करते हैं। सरकार गौसे आज़म जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने आने वाले मेहमान को अपने मेहमान खाने में बिठाया और अंदर से खादमा को फरमाया, मेरे मेहमान के लिए खाना लेकर आओ। और खाने में क्या रखा? एक रोटी ताज़ा और एक रोटी रात की बची हुई। सुभान अल्लाह। मेहमान को बिठा दिया, खाना आगे रख दिया, आप अंदर तशरीफ ले गए। इतने में बाहर से किसी ने सदा दी, अल्लाह के लिए मुझे भी भूख लगी है, खाना खिलाओ। सुभान अल्लाह। वाले जो फकीर थे जिन्होंने कहा था कि दुआ करें अल्लाह से मोहब्बत हो जाए, उन्होंने देखा एक रोटी रात की खुश्क है और एक रोटी ताज़ा है। उसने खुश्क रोटी उठाई और फकीर को दे दी और जो ताज़ा थी वो खुद खा ली। आप थोड़ी देर बाद तशरीफ लाए, फरमाया, मेहमान खाना खा लिया? अर्ज की, हुजूर खा लिया। सारा खा लिया? अल्लाह वालों से क्या छुपा होता है, सारा खा लिया? नहीं हुजूर, 2 रोटियां आपने भेजी थी, एक फकीर को दे दी, एक खुद खा ली। इरशाद फरमाया, फकीर को रोटी कौन सी दी थी? अर्ज की, हुजूर जो खुश्क थी रात की बची हुई वो फकीर को दे दी और जो ताज़ा थी वो खुद खा ली। फरमाया, तू तो कह रहा था दुआ करो अल्लाह से प्यार हो जाए, और तू तो अल्लाह के लिए ताज़ा रोटी नहीं दे सका, तू अल्लाह से प्यार कैसे ले सकता है? जिससे पूछो वही कहता मैं गौसे आज़म का मैं खादिम हूँ, मैं गौसे आज़म का गदा हूँ, मैं गुलाम हूँ।
غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تو زندگی میں نماز کبھی قضا نہیں ہوئی. سبحان غوث اللہ. اعظم کے نعرے لگانے والے اور ان کے گیت گانے والے نماز کے قریب نہیں جاتے. تو یہ جو محفل سجاتے ہیں یہ محفل کو آج سے نہیں, یہ سرکار غوث اعظم جیلانی خود سجایا کرتے تھے. آپ سبحان فرماتے اللہ. ہیں شروع میں جب میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دے کر اپنے گھر میں, جیسے ارشد بھائی دعوت دیتے, مجھے بھی انہوں نے دعوت دی, کافی سفر کر کے میں پہنچا, میں نے کہا بڑے پیار سے دعوت دی, مجھے جانا چاہیے, میں آ گیا, آپ بھی تشریف لے آئے, بڑی بات ہے, اچھی بات ہے, آنا چاہیے. سرکار غوث اعظم جیلانی اسی طرح گھر گھر جا کر لوگوں کو دعوت دیتے. یقیناً آپ کو بھی دعوت دی گئی ہے تو آپ تشریف لائے ہیں. سرکار غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو دعوت دیتے, کتنے لوگوں کو دعوت دیتے, مگر کبھی 5 آدمی آتے, کبھی 7 آتے, کبھی 10 آتے, مگر آپ نے یہ عمل چھوڑا نہیں, تسلسل سے جاری رکھا. پھر ایک دن ایسا آیا کہ 70 ہزار آدمی آپ کی 11ویں کی محفل میں آ کر بیٹھا کرتے. سبحان اللہ. اور آپ انہیں قصے کہانے نہیں, دنیا کی دوسری تیسری باتیں نہیں, لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے. سبحان اللہ. اس قدر آپ کی بات پر اثر ہوا کرتی کہ آنے والوں کی اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے, اور وہیں بیٹھے بیٹھے بے شمار لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر جاتے. سبحان اللہ. سبحان پہلے اللہ. گناہ معاف فرما دے, آئندہ نہیں کریں گے. سرکار غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا. آج کل تو جناب والے مولوی صاحب اور نعت خواں بھی کہتے ہیں ساؤنڈ بھی ہو تو اچھی کوالٹی کا ہو, میری آواز دور تک جائے. مگر میرے اور آپ کے غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغیر سپیکر کے بیان فرمایا کرتے, اور اتنے اچھے انداز سے آپ کی بات جتنا سب سے قریب بیٹھنے والے سنتے, سب سے آخر میں بیٹھنے والا بھی آپ کی بات اسی طرح سنتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کی کرامت. اللہ سے دعا ہے اللہ میرا آپ کا آنا قبول فرمائے. آمین. سرکار غوث اعظم کے جو فرمودات ہیں, جو ان کی پیاری پیاری باتیں ہیں, اللہ ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ نہ ہو کہ یہاں سے 11ویں کھائیں اور عشاء کی نماز بھی قضا کر دیں, اور پھر فجر ویلے تو پھر اٹھنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اور فجر کی نماز اٹھ کر با جماعت پڑھتا ہے, وہ رات کو سو رہا ہوتا ہے اور فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ساری رات لکھتے ہی رہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹائم کتنا لگتا ہے, اور اجر دیکھیں, بندہ سو رہا ہوتا ہے اور فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہوتے ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس نے ایسے ہے جو اس نے آدھی رات تک اللہ کی عبادت کی. سبحان اللہ. جس نے فجر کی نماز میں اٹھ کر با جماعت ادا کی وہ ایسے ہے جیسے ساری رات اللہ کی حضور عبادت کرنے کھڑا رہا. سبحان اللہ. اللہ سے دعا ہے آمین. سچا عاشق غوث اعظم بنا. آمین. عاشق آقا مصطفیٰ کا تو بہت بڑا مقام ہے نا, بہت سبحان بڑا بے مقام شک. ہے. یہ میرے آقا علیہ السلام کی آل پاک میں سے ہیں. سبحان اللہ. غوث اعظم حسنی اور حسینی سید ہیں. سبحان اللہ. انہوں نے ثابت کیا کہ حسنی اور حسینی ایسے ہوا کرتے ہیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. آمین بجاہ النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.